کسی بھی شہری کو ایک دن کے لیے بھی جیل میں رکھنا وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا یہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور جس انداز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب قاضی فائزہ صاحب کیسز کو سن رہے ہیں وہ ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ ناانصافی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جتنے چیف جسٹسز گزرے ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز گزرے ہیں ان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور ان کی تاریخ ان ناکام یا سیاہ ترین کارنامے یا وہ غلط فیصلے ہیں جو ججز کے، ان میں سب سے لوئسٹ اگر کوئی فیصلہ تصور کیا جائے گا تو وہ قاضی فائزہ کا تصور کیا جائے گا. اور آج جو کچھ انہوں نے الیکشن ٹریبونلز کے متعلق فیصلہ دیا ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس پچھلے 8 مہینے سے ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی اور فارم 45 اور 46 47 کی آڈٹ کرانے کی، آپ نے ایک تاریخ نہیں لگائی، لیکن آپ کو جلدی ہے وہ فیصلے کرنے کی تاکہ ایسے فیصلے کے ذریعے آپ اپنے ایکسٹینشن کی راہ کو متعین کر سکیں اور راہ کو بہتر کر سکیں تاکہ آپ کے لیے وہ 68 ایئرز والا وہ غیر آئینی عدالت بنے جس کے آپ سربراہ بن جائیں. اس کے لیے آپ نے آج 63A کی پٹیشن بھی لگائی ہے، اسی کی خاطر یہ الیکشن ٹریبونل کا بھی فیصلہ دیا ہے، اسی کی خاطر آپ نے ریکاؤنٹنگ کے بھی فیصلے دیے ہیں، اسی کی خاطر آپ نے ہم سے بلے کا نشان بھی چھینا ہے، اسی کی خاطر نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو بھی ختم کیا ہے، اور اسی کی خاطر انہی کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے ہمارے الیکشنز کرانے کا بھی فیصلہ دیا ہے. اس کے علاوہ بے شمار فیصلے ہیں جو یہ تاریخ لکھ رہی ہے جو آپ کو سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھیں گی. آگے نعیم صاحب بات کریں گے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی ضمانتیں جو ہیں وہ عدالت نے مسترد کر دی ہیں. جہاں سزائیں دینی ہوں وہاں پر پوری رات 11-12 بجے تک ٹرائل جاری رہتے ہیں، اور اس توشہ خانہ کیس کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کہ سرکار جو ہے جان بوجھ کے ڈیلے کر رہی تھی کہ میکسیمم ٹائم گین کیا جائے کہ عین موقع پر ضمانتیں خارج کی جائیں، پھر ادھر سے سپیڈ اس سے ٹرائل کے اندر لگائی جائے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، نئی سزا ہو جائے تب تک یہ ضمانتیں جو بھی ہم نے ڈیسیجن دینا ہے خارج بھی کرنی ہے، تو پھر اوپر اگر جائیں گے بھی تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو اندر رکھنا. میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر احتساب عدالت کے جج اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ دو شخص جو ہیں ان دونوں نے قصور کیا اور ان دونوں نے انلیگل اریسٹ کروایا. یہ کیسے کروایا کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو نوٹسز بھجوائے گئے تھے نیب کی طرف سے، ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن وہ 5 دفعہ لگانے کے باوجود اس پر سماعت چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے نہیں کی. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ عامر فاروق صاحب کے بارے میں یا کسی جج کے بارے میں 5 دفعہ سماعت نہیں کی. پھر کیا کیا کہ جو احتساب عدالت کا جج ہے ان کے پاس ہم نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی درخواستیں دی، پریویس بیل فائل کی. اب پریویس بیل جو ہوتی ہیں ایز اے میٹر آف رائٹ، اگر 302 کا معاملہ ہے نا، کسی بندے کو اگر آپ نے قتل کر دیا ہے، کوئی غداری کا مقدمہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، تو ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کو وہ مل جاتی ہیں، لیکن پریویس بیل جو ہیں وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر نوٹسز فرما دیے. جب نوٹسز فرمائے ہیں تو نوٹسز کے درمیان ہی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور جب نیب ترمیم کے اوپر فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کے بعد تو توشہ خانہ کیس ہو یا القادر ٹرسٹ کیس ہو تو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن القادر بھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ جا کر سرکار نے یہ عدالت کے اندر کہا کہ یہ جو کیس ہے اب یہاں پر نہیں چل سکتا کیونکہ اس کی مالیت جو ہے 50 کروڑ سے نیچے ہے، 3 کروڑ اور 20 لاکھ کا یہ کیس ہے، تو اس کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے FIA کے پاس. اب یہ اس عدالت کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں تھی. اس عدالت نے، نیب عدالت نے، احتساب عدالت نے یہ کیا کہ اس کیس کو FIA کے پاس بھیج دیا. اب FIA اسپیشل جج جو ہیں وہ آ کے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، انہوں نے آ کے ٹرائل شروع کیا کیس کے اوپر، ضمانت کے اوپر سماعت شروع کی. اب ضمانت کے اوپر جب سماعت شروع کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فی الفور فیصلہ دیا جائے. آپ کیوں بہانے مان رہے ہیں؟ ہمیں پتہ تھا کہ یہ بیلز خارج کریں گے، لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ اگر خارج بھی کرنی ہے تو جلدی کریں تاکہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جائیں.
انہوں نے جان بوجھ کر کیس لٹکایا. چوتھی دفعہ توشہ خانہ کیس سٹارٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جج ہمایوں دلاور نے سزا دی, اس کے بعد نیب احتساب عدالت نے 14 سال سزا دی توشہ خانہ کیس کے اوپر. ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہے اسلام آباد کے اندر چل رہی ہے, اور چوتھا یہ کیس یہاں پر ایف آئی اے کے اندر یہ چل رہا ہے. کہیں پر بھی اگر کوئی کیس سٹارٹ ہوتا ہے نا, کوئی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, ایف آئی اے کرتا ہے, نیب کرتا ہے, یا کوئی کرتا ہے, وہ اپنی ایک انکوائری شروع کرتا ہے, اپنا ایک کیس بلڈ کرتا ہے, نوٹسز کرتا ہے, یا اس کے اوپر پوری وہ کاروائی کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہاں پر ڈائریکٹلی نیب نے کہا جی اب ایف آئی اے کرے گا. حالانکہ قانون کے اندر یہ ممانعت ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور قانون کے اندر یہ بھی ہے آپ نے ایک جرم کے اوپر ایک دفعہ سزا دے سکتے ہیں, ٹرائل چلا سکتے ہیں, ایک بھی جرم تو ہوا نہیں ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ چوتھی دفعہ سٹارٹ ہے, تو کھلے عام قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں, خان صاحب جو ہیں, وہ ٹوٹیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے کیسز آج لاہور میں لگے ہوئے ہیں. ضمانتیں ڈیسائیڈ کیوں نہیں کی جا رہی ہیں؟ آپ درخواستیں آپ ڈیسائیڈ تو کریں. اگر آپ نے خارج ہی کرنی ہے تو کر دیں, لیکن لیٹ کرنا, 6 مہینے لیٹ کرنا, سال کرنا, اور سال کے بعد کہہ دینا جی خارج ہو گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ باہر نہ آئے. اور بی بی صاحبہ کی بیل خارج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو, بی بی صاحبہ کو مینٹلی ٹارچر کیا جائے, خان صاحب کو مینٹلی ٹارچر کیا جائے, کیونکہ پورے انہوں نے ہتھ کنڈے اپنائے. خان صاحب کے اوپر 250 کیسز بنائے, پارٹی کے اوپر کیسز بنائے, پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, نشان لیا, الیکشن میں ڈاکہ ڈالا, 9 مئی کا ملبہ ہمارے اوپر ڈالا, سارا کچھ کیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹ نہیں رہے, تو لہذا اب ان کی اہلیہ کو سزائیں دے کر ان کو اندر رکھ کے, ان کو ٹارچر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو توڑا جا سکے. عقل کے اندھے ہی ہیں, بے وقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شخص, اس کے دل میں جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس ملک کی خاطر ہر حد تک جانا ہے, اور ہر حد تک میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ایفرٹس اس ملک کو میں آزاد کروں, ہمارے تمام ادارے آزاد ہوں. تو جب انسان کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ہو اور اس کے ارادے اتنے نیک ہوں, کیا یہ دنیاوی طاقتیں اسے روک سکتی ہیں, اسے ڈرا سکتی ہیں, اسے پیچھے ہٹا سکتی ہیں؟ تو ساری ان کی کوششیں جو ہیں وہ بالکل بے جان ہیں. آج میں, یہ شعیب شہین صاحب کھڑے تھے, میں کھڑا رہا ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, شعیب شہین صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. ہمیں آج سماعت کے اندر ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اندر جانے نہیں دیا گیا. 10:30 سے میں آیا کھڑا ہوں, کہا گیا جی اوپر سے حکم آتا ہے جی ہم آپ کو بھیجتے ہیں. ہائی کورٹ کے حکم کی وائلیشن کی گئی ہے. کمیشن جو ہے ہائی کورٹ نے اپوائنٹ کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے جا کر ان کو جو ہرڈلز ہوتی ہیں اس کو سموتھ کروانا ہے. ضیاء بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں, تمام وکیل وہاں کھڑے رہے, اندر نہیں جانے دیا گیا. جو پہلے انہوں نے بھجوانے تھے وہ انہوں نے بھجوا دیے 2-4. انہیں پتہ تھا نا کہ بیل خارج ہوگی اور خان صاحب بات بھی کریں گے. میکسیمم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم, مطلب اگر کوئی وکیل گیا تو ڈیفینیٹلی اگر سلمان صاحب گئے ہیں تو وہ روستم پہ ہوں گے. اب انہیں یہ ہے کہ کہیں میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں کھڑا ہوگا, شعیب کھڑا ہوگا یا کوئی اور کھڑا ہوگا, تو وہ جو باتیں کم سے کم باہر آئیں. آج صحافیوں کو بھی روکا گیا, 3 گئے اندر, 3 بیچارے کھڑے رہے اور اینڈ پر بھیجا ہے. وہ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے میڈیا ٹاک ہو گئی. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جا کر سوالات نہیں کرنے. ایک آدھ بندے نے اب انسان ہے, کوئی ذہن میں سوالات, میڈیا کیوں جاتا ہے؟ کیا میڈیا پہ پابندی ہے؟ کیا وہ سوال نہیں کر سکتے؟ آپ یہاں پر کھڑے ہیں, سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اس ملک کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کیا کام کریں؟ اس ملک کی خدمت کریں. آپ خدمت یہ کر رہے ہیں کہ کہیں پر ناجائز کوئی ناانصافی ہوتی ہے, کہیں پر کوئی غلط کام ہوتا ہے, آپ اس کی آواز بنے ہوئے ہیں. آپ نے جان بوجھ کر ان کو روکا اور ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. اور ہائی کورٹ کے حکم کی وائلیشن کرنا, ہائی کورٹ کے سامنے واضح طور پر انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے, یہ فیئر ٹرائل ہے. کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. یہاں پر کوئی ہمارا ورکر نہیں جا سکتا. یہاں پر میڈیا کے اوپر سختیاں ہیں, یہاں پر وکلاء کو جانے کے اوپر پابندی ہے. تو ہم ان تمام جو ان کا کنڈکٹ ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ صدا کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. کمیشن کو ہم نے فون کیا لیکن کمیشن کی بھی انہوں نے بات نہیں مانی. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے فسطائیت کی ہے, ہمارے جو ہم نے پرامن وہاں پر احتجاج رکھا تھا راولپنڈی کے اندر, ہمارے ورکرز کے اوپر گولیاں چلائی گئیں, ربڑ کی گولیاں اور پھر دوسری گولیاں چلائی گئیں.
ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا، آنسو گیس چلائی گئی. صرف یہ نہیں کہ کوئی نوجوان تھے، بلکہ وہاں پر خواتین تھیں، وہاں بچے تھے، وہاں بزرگ تھے. ایک بوڑھی خاتون جسے 70 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا ہے، اور سینکڑوں ہمارے کارکنان پکڑے گئے. 500 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ FIR دے دی ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو. یہ مریم، شہباز، نواز، یہ وزیر داخلہ، یہ سارے ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل گین حاصل کریں. یہ سارے کے سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی بولے نہیں، اور اس کو جو مشینری ہے اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے ایک پارٹی کے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے، ایلیمینیٹ کیا جائے. صرف یہ چور کرپٹ جو ہیں یہ یہاں پر نظر آئے اور کوئی بندہ نظر نہ آئے. اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں ہے، یہ عوام ہے، یہ پاکستان کی عوام ہے جو شعور رکھتی ہے. آپ جتنی وسائیت کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، میاں والی، فیصل آباد، ملتان، تینوں جگہوں کے اوپر عمران خان کی کال ہے، اور عمران خان کی کال کے اوپر تینوں شہروں کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بدھ والے دن عوام کا سمندر ہوگا. اور 5 کو ہم لاہور آ رہے ہیں. مریم، انتظار کرنا، تیاریاں بھی کرنا، ہم بھی آ رہے ہیں، ہماری بھی تیاریاں ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ادھر بات ہوگی. آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس لگا ہوا تھا. یہ وہی کیس ہے جو پہلے نیب نے بنایا، پھر نیب ترامیم میں نواز شریف، زرداری اور سب کو جب NRO 2 ملا تو سب کے کیسز ختم ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور برشرا عمران خان صاحبہ کا کیس چلتا رہا. یہ بیل پٹیشن ہم نے کوئی 15 دن پہلے فائل کی تھی. ہم نے جج صاحب سے بارہا کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے سزا ہی سنانی ہے تو آپ سزا سنا دے، یہ وقت کا ضیاع جو ہے ابیوز آف پروسیس ہے. لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے کیا، اور آج تقریباً 10 دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں 5 منٹ میں فیصلہ سنا رہا ہوں، اور انہوں نے تمام تر ہماری بیل پٹیشن جو بشرا عمران خان صاحبہ پہ واحد کیس تھا توشہ خانہ 2 کا، وہ ڈسمس کر دی ہے. یہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس ٹائم انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل مارشل لا بھی نافذ کیا ہوا ہے، ان کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں. اور خان صاحب نے بارہا میڈیا کو آج یہ پیغام دیا ہے کہ اب انقلاب کا ٹائم آ گیا. ایک چیز تھوڑی سی آپ کو ذرا بتانی ہے کہ کل ہم نے یا ہمارے ساتھیوں نے یا خان صاحب کی بہنوں نے جو شیل اور گولیاں کھائی ہیں نا، وہ آپ کو دکھانی تھی. یہ وہ شیل ہیں جو میں نے کل اپنے ہاتھوں سے ڈیفیوز کیے، میرے قدموں میں آگ گرے، جو مجھے مارے گئے، جو ہمارے لوگوں کو مارے گئے. اس چیز کا بتانا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ شیل ہیں، اور اس طرح کی فسطائیت کل ہم پہ کی گئی.